गुड इवनिंग है आप के साथ इवनिंग लाउंज में, और जनाब दिन गुजरते जा रहे हैं और हम हर दिन आपके साथ नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और एक नए दिन का आगाज़ होता है, और जब आगाज़ होता है तो उस दिन का अख्तिताम भी होता है। लेकिन होना ये चाहिए कि जब आपके दिन का आगाज़ हो तो अगर वो बहुत अच्छा है तो अख्तिताम तक भी वो बहुत अच्छा रहे। लेकिन ये ज़िंदगी और यहाँ पर ऐसा होता रहता है कि अगर आपके दिन का आगाज़ अच्छा है तो थोड़ी सी बीच में आगे चल के थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ साथ कोई बात ऐसी हो जाती है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है, या नागवार होती है, या आपको बुरी लगती है, या वो आपको सेट कर देती है, या आपके रिलेटिव्स या अपनों की तरफ से आपको कोई सी परेशानी हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसको हम ऐसा ना समझे कि हमारी ज़िंदगी या हमारा आज का दिन कितना बुरा गया है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर दिन सुबह बुरा, हमने खुद ही टाइटल दे दिए कि दिन अच्छा या बुरा, जबकि सारे दिन एक जैसे होते हैं। ये सिर्फ हमारी कहने की बात है कि आज का दिन अच्छा है या आज का दिन बुरा है। और अगर कोई दिन आपका ऐसा कि सुबह उठते ही आपको कोई अच्छी खबर ना मिले और आप किसी बुरी खबर के साथ आप दिन का आगाज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा दिन ही बुरा जाए और आपके साथ तमाम बातें जो हैं, जब तमाम वाक़यात हैं वो बुरे हों या बुरे हादसात आपके साथ हों, अल्लाह ना करे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम के बाद कोई और अच्छी चीज़ या अच्छी एक खुशखबरी आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और आपका माइंड अच्छा हो जाए, और आपको लगे कि वाकई ये जो ज़िंदगी है ये हमें सब कुछ बताती है कि दुख भी है ज़िंदगी में और सुख भी है। और अगर ये चीज़ ना हो, मैं तो समझती हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ और इस तरह की चीज़ें ना हो तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि ज़िंदगी की खुशी किसे कहते हैं, असल जो सुख है वो किसे कहते हैं। जब तक हम इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं कर लेते हमें सुख और खुशी के बारे में भी पता नहीं चलता। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ वो बात यह है कि अगर आपको, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन होता है, ज़िंदगी है तो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई सी बुरी चीज़ या बुरी हादसा या कोई ऐसी चीज़ किसी के बारे में, किसी की बीमारी, ऐसी चीज़ पता चलती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप उसको सब्र के साथ, सुकून के साथ आराम से सुनते हैं, उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं अब सब कुछ बुरा है? इस पर भी बात करेंगे, साथ साथ बताएंगे भी कि अगर ऐसा सोच रहे हैं या टेंशन और डिप्रेशन इन चीज़ों की वजह से आपको ज़्यादा हो जाता है तो उसका हल भी हमारे पास आज मौजूद है, जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और अपने तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, और उसके साथ साथ ईद मुबारक। और हाँ, जैसा कि अभी अना साहिबा बता रही थी कि खुशी, गम, परेशानी, दुख और बीमारी वगैरह और किसी किस्म के हादसे वगैरह ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखें कि इतनी हौसला मंदी के साथ अना साहिबा इस वक्त आप लोगों की खातिर प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है। उनके लिए ख़ास तौर पर अपने तमाम व्यूवर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुसूसी तौर पर दुआ करें उनकी सेहतमंदी के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सेहतमंदी अता करे और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन आमीन सुबह आमीन। और यही जो चीज़ है कि हमारे जो वालिदैन होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, कोई भी वालिदैन आमिर साहब वो नहीं चाहेंगे कि बच्चों को कोई ज़रा सी भी तकलीफ हो। उसी तरह से बच्चे भी चाहते हैं कि जो माँ बाप है उनके लिए बड़ा, मतलब उनको संभाल के उनका बड़ा ख्याल और ये चीज़ होती है। लेकिन लास्ट नाइट मेरे फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब रही, और हम सब बहन भाई मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे थे, और आप सब लोगों से भी मैं चाहती हूँ कि उनके लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे जल्द से जल्द, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो जैसा रिश्ता कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है। तो आप सब लोग भी दुआ कीजिए। और उसके साथ मैं जो कह रही हूँ ना कि हम उस चीज़ को फेस करना, हमें हर चीज़ को फेस करना चाहिए। मैं आज बात भी यही कर रही थी कि हम हिम्मत हार देते हैं और ज़्यादा चीज़ हो रही थी, क्योंकि रात को जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो हम मतलब सारे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी महसूस कर रहे थे। लेकिन जब तक हम खुद हिम्मत नहीं दिलाएंगे अपने आप को भी, बिल्कुल और हमारे इतने प्यारे रिश्तों को भी, तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी ठीक नहीं रहता। तो ये बात करेंगे। और एक और आमिर साहब आज मतलब पता नहीं, कहते हैं ना कि हम दिन को कह देते हैं कि दिन अच्छा है या बुरा है, और मैं आपसे पूछूंगी भी कि वाकई ऐसा होता है कि दिन अच्छा है या बुरा, इसे हम कह सकते हैं? तो आज हुआ भी ये कि जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मेरे सामने एक मैं इसके बारे में बताती हूँ कि हुआ क्या, जिसकी वजह से मेरा दिल और बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रूर पूछूंगी जो ऐसे दिल जो बहुत ज़्यादा बेचैनी उदासी महसूस करने लगती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का जो कलाम है पाक, अल्लाह ताला के जो नाम है वो हमारे अंदर जो है सुकून भर देते हैं। तो आमिर साहब बताएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपने पहचाना मुझे? है ना? जी जी बिल्कुल पहचाना। मुस्तफ़ा भाई बात करें? जी हाँ, गुलाम सलमान खान आपका पुराना रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप?
الحمدللہ آپ کو بھی ہو. میں کٹ پا دوں آپ کا پروگرام پہلے میرے خیال میں کچھ گیپ ہو گیا تھا نا. اور میں آپ کے شہر کا نام لیتا ہوں کہ مہر سے آپ کال. مہر سے کال کر. نہیں گیپ تو بالکل بھی نہیں آیا. اچھا چلو صحیح ہے, مجھے کچھ نہ کچھ ٹائم آ گیا ہوگا. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ کو بہت بہت عید مبارک, اور آپ کے تمام علاقے والوں کو اور اہل خانہ کو عید مبارک. الحمدللہ. آپ کا حلیہ چینج ہو گیا ہے. بس ہی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی تیاری کرنی پڑتی ہے. اچھا کیا حلیہ چینج ہوا ہے؟ مقصد عامر صاحب کا کچھ داڑھی واڑی میں کچھ حلیہ چینج ہو گیا ہے. ہاں دیکھیں لوگ کتنا نوٹس کرتے ہیں. اب ینگ لگ رہے ہیں. اوہ اچھا چلیں, بہت نہیں شکریہ کوئی آپ آگے کا. لے رہا اچھے کمنٹس دیے. میں عامر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میں مسلسل ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں. اچھا کیا سبب ہے, یہ مجھے بتائیں آپ. غلام مصطفیٰ میرے بھائی, دیکھیں آپ نے جو پوچھا ہے وہ ہم ضرور آج پوچھتے ہیں, لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے نا آج وہ بھی اس طرح کا ہے. جب آپ ڈپریشن اور اداسی محسوس کرتے ہیں تو اس وقت آپ مطلب کیا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں, یا آپ سوچتے ہیں کہ بس نا امیدی والی چیزیں زیادہ؟ نہیں, میں یہ اگر مجھے کوئی ڈپریشن ہوتا ہے نا, پہلے تو میں سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہوں کہ وہ مشکلاتیں دور ہو جائیں. صحیح, جی جی بہترین. اور اس کا ایک اور حل بتا دیتا ہوں آپ کو, آن ایئر ہی بتا رہا ہوں کہ آپ بتا دیجیے. بتا رہا ہوں کہ آپ وضو کر لیا کریں وضو کر لیا کریں جب بھی ایسا. اچھا یہ سب کے لیے, جیسے جس کو بھی ڈپریشن یا اسٹریس جیسی چیز اگر ہو سب فوراً وضو کر لے, بہت اچھی انشاءاللہ بات ہے. تعالیٰ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے, بہت آپ کو سکون ملے گا. اور وضو میں سب سے زیادہ اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ سر کا مسح کرتے ہوئے جب ہماری انگلیاں گردن پہ سے گزرتی ہیں وہ ہمارے مینٹل اسٹریچ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. ایون یہ کہ اگر آپ ذہنی طور پر مفلوج ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اچھا عامر صاحب, تو اتنا اس مطلب تک سے آپ کو ریلیز دے عامر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیریسلی اس سے کچھ مطلب ملتی جلتی ایک ریسرچ میں نے پڑھی ہے کہ آئی تھنک چینی سائنسدان کچھ تھے جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جی مسلمان جو وضو کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو نوٹس کیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہمارا مطلب دماغی طور پر جو لوگ ناکارہ ہو رہے ہیں یا اسٹریس میں ہیں یہ ان کو ہم اس طرح کی ایکسرسائز وغیرہ بتاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, اللہ جل شانہ کہ ان کی کیا کیا ہر چیز میں ایک حکمت بھی ہے. رب کائنات کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, ہم مکمل شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں انا صاحبہ کہ ہمارے جو دل کی آواز ہے اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دھک دھک ہے, جبکہ وہ دھک دھک نہیں ہے, وہ ہے رب رب. رب رب اصل جو ہے وہ رب رب ہے, ناٹ اس کو دھک دھک میں آپ مت کہو. تو دیکھیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ جو آپ نے غلام مصطفیٰ صاحب آپ نے جو بات کی تھی, اکثر لوگ بیمار نہیں بھی ہوتے ہیں, کوئی بیماری نہیں بھی ہوتی ہے, جیسے کہہ رہے ہیں میں زیادہ تر بیمار رہتا ہوں, اور انہوں نے خود کہہ دیا کہ ڈپریشن اور اسٹریس جیسی چیز ہے, لیکن ہمیں سب کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے. ڈاکٹر نے ہر چیز مطلب ان کی ایک کیس ہسٹری سامنے رکھ کے مطلب بتا دیا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, کچھ بھی ڈائگنوز نہیں ہوتی ہے بیماری, بٹ وہ پھر بھی بیمار ہوتے ہیں. ان لوگوں کو مطلب کس ہم لسٹ میں رکھیں گے؟ ان کو اس لسٹ میں رکھا جاتا ہے کہ یا تو وہ کسی کے جادو کے اتار پہ سے گزر گئے یا ان پر جادو کیا گیا ہے, جادو کیا گیا ہے, یا وہ اوپری یعنی ایک بے چینی اور اداسی ہر وقت, یا وہ اوپری اثرات میں گھرے ہوئے. اچھا. کوئی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ ان کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہی ہے. اچھا, یہ معاملات ہیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. وہ کسی بھی مشین میں آپ کو ڈائگنوز نہیں ہو کے ملیں گے. ان کو تکلیف بھی رہے گی, ان کو بیمار بھی وہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں, لیکن کسی چیز میں وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہی ہے. سارے ٹیسٹ آپ نے کر لیے, ساری چیزیں ہو گئی. ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون اور کہاں سے؟ میں عظما بات کر رہی ہوں کراچی سے. عظما کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں. جی عظما کیا کہ یہ حامد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی جی ضرور ضرور. عظما یہ کیا بتا سکتے ہیں, میری شادی کو 3 سال ہوئے نا, تو میرے بیبی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. عظما آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کا نام شوکت ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے
یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں, آپ آنر سن لیجیے گا عظمیٰ. ویسے ایک تو عامر صاحب ابھی کیا بتاتے ہیں وہ تو آپ سن لیجیے گا, بٹ زیادہ چاہیے کہ عامر صاحب کا آپ نمبر کنٹرول روم سے لے کر, بعد میں کراچی سے تو تعلق رکھتے ہیں, آپ عامر صاحب سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. مجھے لائیو بتا دیں پلیز, میں تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہوں, میں چلی جاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ بتا رہے ہیں, وہ ویسے بتا رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اللہ حافظ عظمیٰ, آپ سن لیجیے گا عامر صاحب. یا اللہ ہو, یا قوی ہو, یا سلام ہو, یا مصور ہو, یا وارث ہو, وارث عطا فرما. دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. یا اللہ ہو, یا قوی ہو, یا سلام ہو, یا مصور ہو, یا وارث ہو, وارث عطا فرما. یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد, اور اپنے پر دم کرنا ہے, پانی پہ دم کر کے پی لیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کے نتائج بہت جلد دیکھیں گے. صحیح, ٹھیک ہے عظمیٰ, آپ جو آپ کو عامر صاحب نے بتایا ہے آپ ضرور کر سکتی ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے, آپ سب سوچ رہے ہوں کہ آج کیا مطلب باتیں ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس, تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہی خوش رہیں نا. کچھ لوگ بڑی اچھے طریقے سے عید منا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ڈپریس ہیں, پریشان ہیں, اداس ہیں, اور کیوں ہیں وہ وجہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں کو تو واقعی کوئی پریشانی والی وجہ ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن ہر وقت ایک انجانی سی چیز جو ہے وہ ان کو ٹینشن میں, اسٹریس میں رکھتی ہے. اچھا, اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا موڈ ہلکی پھلکی سی کسی چیز کی وجہ سے خراب ہے, یا اداس ہے, یا ڈپریشن میں ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے, لیکن عامر صاحب اگر اسی دن کوئی اور ایسی بات ہو جائے تو وہ سچ مچ مطلب فیل ہونے لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کچھ بھی. وہ اصل میں سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ پھر یعنی یہ کے بعد دیگرے جو ہے نا وہ اور زیادہ اسٹریس میں لے جاتے ہیں, پریشر میں آ جاتا ہے بندہ. وہاں اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ باقاعدہ ڈپریس ہو کے پھر نا امیدی کی باتیں, نا امیدی والے خیالات, اور خدا نخواستہ بڑھتے بڑھتے وہ بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان ایک دم سے اپنی موت کو یاد کرنے لگتا ہے, ایک دم سے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی حقیقت, اور ہم کیا کریں. چند لمحوں کی کیفیت سی ہوتی ہے, اور اس کیفیت سے تو میں بھی گزر کے آ رہی ہوں وہ اس طرح سے کہ عامر صاحب ایک تو تھوڑا سا والد صاحب کی طبیعت کی وجہ سے بھی تھوڑا ذہن جو ہے وہ عجیب ہو رہا تھا, لیکن جب میں آ رہی تھی میرے سامنے مطلب میری گاڑی کے صرف سامنے آگے جو بائک جا رہی تھی وہ چلتے چلتے آرام سے, نہ کوئی سامنے گاڑی تھی نہ کچھ تھا, وہ چلتے چلتے پتہ نہیں وہ صاحب ہوں گے 35-36 سال کے ہوں گے, مطلب بڑے تیار شیار اچھے وائٹ براق کپڑے پہنے ہوئے, اور وہ جا رہے تھے. اچانک انہوں نے ایک زور سے ایک جھٹکا ہے, ان کی بائک سلپ ہوئی ہے, اور سلپ ہوتے ہی جیسے ہی وہ گرے ان کا سر یہاں سے پھٹا ہے اور وہ کھلا ہے. اور عامر صاحب اس میں سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جس طریقے سے وہ بلڈ جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا وہ جو فوارہ کی طرح جو ابل کے جو وہ باہر آیا ہے, ایک پل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, پل میں وہیں پر. وہ دیکھ کر میرا دل اتنا خراب ہوا, میں نے کہا انسان کی حقیقت کیا ہے. یہ انسان ایک لمحے کا کھیل تھا. وہ کہاں جا رہے تھے, ابھی انہوں نے آگے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے, بچے ہوں گے گھر پہ, یا کسی سے ملنے یہ جا رہے ہوں گے, یا اپنی فیملی کو کہیں لینے کے لیے جا رہے ہوں گے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے. ہم جو ایک لڑ مر رہے ہیں خام کا ہر چیز کا چھینا جھپٹی والا وہ کہ جی ہم نے تو ساری زندگی, ہم بھی بھول جاتے کہ ہم نے چلے جانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے, یہی رہنا ہے, اور اس میں جو کچھ ہے بس وہ حاصل کرتے رہو. تو وہ دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہوا کہ ہم کیا ہیں. ہم سبھی کالر سے بات کر لیتے, پھر میں آپ سے پوچھوں گی اس چیز کے بارے میں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے گا. جی میں طارق بول رہا ہوں. اوکے طارق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں عامر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نا 7-8 سال ہو گئے, 2 کاروبار کیے ہیں, اس میں نقصان ہوا ہے. اب میں کیا کروں, کیا مجھے پریشانی بہت زیادہ ہے. جی جی. اور قرضہ بھی بہت چڑھ گیا مجھ پہ, اس کی وجہ سے میں کیا نام کیا بتائیں؟ طارق. طارق بول رہا ہوں. ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ آن ایئر سن لیجیے گا عامر صاحب آپ کو کیا بتا رہے ہیں. کاروبار کے لیے میرے خیال یہ دوسرے بھی سن سکتے ہیں عامر صاحب, یہ صرف طارق کے لیے, سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے, اول و آخر 3 دفعہ درود شریف, اور اس میں درود شریف پڑھنے کے پہلے مطلب سب سے پہلے تو 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا, سورہ واقعہ پڑھی, اس کے بعد دعا مانگی. دعا میں صرف یہ کہنا ہے کہ